کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جاؤں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے اور زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ آپ کا بھائی ایک امتحان سے گزر رہا ہے، تھوڑا پریشان ہے، لیکن مجھے حوصلہ دینے والے بہت لوگ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتا ہوں۔ برا ٹائم ہے، گزر جائے گا انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ بھائی، میرا نام شیخ توفیق اسماعیل ہے، میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں۔ یہ واقعہ ہے میرے بلیک میجک سے ریلیٹڈ۔ میری فیملی میں ہم 2 بھائی اور ایک بہن اور ممی پاپا ہیں۔ ممی ہاؤس وائف ہیں اور پاپا لاری ڈرائیور۔ یہ بات ہے 2009 کی۔ ہم ددیال والے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، تو میرے پاپا نے ان کے دوست کے ہاں کرائے پہ مکان لے لیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک آنٹی رہتی تھی جن کے ہسبینڈ دبئی میں رہتے تھے۔ وہ آنٹی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ میرے گھر آتا تھا، میں اس کے گھر جاتا تھا۔ تب میری ایج اس وقت تقریباً 8-10 سال تھی۔ تو ایسا کرتے کرتے اس کی ماما اور میری ماما دونوں ہی فرینڈز بن گئیں۔ تو میرے پاپا سے بھی اچھی بات چیت ہو گئی آنٹی کی۔ وہ آنٹی میرے پاپا کے کچھ اور ہی چکروں میں تھی۔ تو اس آنٹی نے میری ماما کو ایک دن گھر پر بلوا کر کچھ دھواں سا دیا اور کچھ میٹھا بھی کھلا دیا، اور کہا کہ دھواں اس لیے دیا کہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں ہم سب ہی تھے، سب ایسے کچھ کہہ کر دھواں دے دیا۔ اس کے بعد ماما اور پاپا میں دھیرے دھیرے غصہ، لڑائیاں، بحث ہونے لگی۔ کچھ دن تک چلتا رہا۔ پھر 1 سال بعد مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، تو ماما مجھے لے کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی، میں، ماما، سسٹر، 2 منتھ کے لیے۔ تو وہ آنٹی نے پاپا کو گھر پر انوائٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب میرا بھائی ماما کو کال کر کے بتاتا تھا کہ پاپا کو وہ آنٹی نے بلوایا ہے۔ تو اس آنٹی کا نام میں یہاں بتانا نہیں چاہوں گا۔ اس نے میرے پاپا پر اتنا زبردست جادو کروایا کہ پاپا نے ہمیں 2 منتھ تک کوئی کال نہیں کی، ہاسپٹل بھی نہیں آئے، میری طبیعت کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ 2 منتھ کے بعد مجھے ڈسچارج کیا گیا، تو اسی دن ہم گھر آ گئے۔ اس دن بھی ہمارے گھر میں بہت لڑائیاں ہوئی ماما پاپا کے بیچ۔ کیا بتاؤں کہ بہت زیادہ حد تک لڑائیاں ہوئی۔ تو ہم نانوں کے پاس چلے گئے۔ تو کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ میرے پاپا نے جاب پر جانا چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے میرے پاپا کو جاب پر مسئلہ ہو گیا۔ پھر میرے پاپا نے ان آنٹی سے نکاح کر لیا 2012 میں، اور ماما بہت ڈپریشن میں چلے گئیں۔ ماما نے چاچی لوگوں کو بولا، کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کسی نے پاپا کو نہیں روکا۔ ماما کو شوگر ہو گئی تھی۔ اسی دوران ہمارے گھر میں قیامت طاری ہو گئی تھی۔ ہم نے وہاں سے شفٹ کر لیا دوسری جگہ۔ 3rd فلور پہ ہمیں گھر ملا۔ وہاں ہمیں اس گھر میں بہت خوف آتا تھا، سائے نظر آتے تھے میری ماما کو۔ اور جب ماما گھر پر اکیلی ہوتی تھی تو میری ماما کو ہنسنے کی آواز آتی تھی، انہیں بلانے کی آواز آتی تھی، ETC۔ اور رات کو کسی کے چلنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ میری ماما نانو کے پاس گئیں تو نانو ان کو ایک بابا کے پاس لے گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور 2 ویک آپ نہیں آتی تو آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا اللہ جانے۔ خیر ماما کا علاج چلتا رہا۔ پاپا نے پوری کوشش کی، تقریباً 80% علاج انہوں نے کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شہر چھوڑ دیں، کہیں انجانے شہر میں چلی جائیں بنا کسی کو بتائے۔ تو ہم آ گئے کرناٹکا، 250 کلومیٹر دور شہر سے۔ میں، ماما، بھائی اور بہن آ گئے۔ ہم اسکول چھوڑ کر کام کرنے لگے گھر کا خرچہ بنانے کے لیے۔ پاپا نے تو ہمارے لیے کچھ نہ سوچا، پراپرٹی، لاری، ہاؤس، ڈپازٹ، ET سب کچھ برباد کر دیا۔ میری مما کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ان کو 600+ شوگر ہو گئی تھی اچانک۔ میں بتا نہیں سکتا عدنان بھائی، انہوں نے میرے پاپا کو مجھ سے چھین لیا، میرا بچپن چھین لیا۔ خیر اب ہم سب خوش ہیں، ماما بھی خوش ہیں، صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ واقعہ شاید بتانے میں تو اتنا ڈرانا نہ لگے، لیکن یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، تو اسے اپنے پروگرام میں لازمی شامل کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، اور اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہیں آپ کی سٹوریز۔
نہ صرف مجھے، میری سبلنگس بھی آپ کی اسٹوری بہت شوق سے سنتے ہیں۔ عدنان بھائی، میں آپ سے اپنی مما کی آپ بیتی شیئر کرنا چاہوں گا جو ان پر ان کی شادی کے بعد گزری۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میری والدہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی، تو شادی کے بعد کچھ عرصہ تو سب ٹھیک رہا، لیکن 6 منتھ بعد ان کے ساتھ کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئیں، جیسے کچھ لمبا سا سایہ ان کو اپنے گھر میں نظر آتا۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتی تھیں کہ میرا وہم ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی ایکٹیویٹیز بڑھتی چلی گئیں۔ اسی طرح حسب معمول میری والدہ ایک رات اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھیں تو ان کی آنکھ آدھی رات کو کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی لمبا سا کالا آدمی ان کے پاؤں کی طرف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس ٹائم وہ بالکل بھی موو نہیں کر پا رہی تھیں۔ تو سایہ میری والدہ کے قریب آ کر گلا دباتا ہے، اور میرے بابا بھی ساتھ ہی لیٹے تھے، لیکن ان کی آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی تھی، وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے۔ اس کشمکش میں میری والدہ اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ جو سایہ تھا اس کی گرفت ہلکی ہو جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ دھوئیں میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب میری والدہ اٹھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ زمین پر 4 رومال پڑے ہیں اور چاروں پر خون ہے۔ یہ دیکھ کر میری والدہ چیختی ہیں، تو میری والدہ اٹھ جاتی ہیں، اور جب میرے بابا کو رومال کی طرف اشارہ کر کے دیکھتی ہیں تو تب تک غائب ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ رات جیسے تیسے گزرتی ہے، بات یہاں پر آ کے ختم نہیں ہو جاتی۔ میری والدہ کے ساتھ معاملات اور مزید خراب ہونے شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی اور کھانا پینا سب چھوٹ جاتا ہے۔ پھر میری والدہ کے ہی سب قریبی رشتہ دار جب گھر آتے ہیں تو وہ ماما کے حالات دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے۔ پھر میری والدہ قریب مسجد کے مولوی کے پاس میری ماما کو لے کر جاتی ہیں، تو وہ اتار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان پر ان کے سسرال کی طرف سے کچھ کروایا گیا۔ بتاتا چلوں کہ میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی، تو میرے والد کے گھر والے میری ماما کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان صاحب علم نے بتایا کہ یہ معاملات انہی کے ساس اور نندوں نے کروایا، وہ چاہتی ہیں کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں۔ بہرحال میری والدہ کا علاج ہوتا رہا اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہیں اور حالات میں سدھار آتا ہے، اور آج ہم 6 بہن بھائی ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو عدنان بھائی، امید کرتا ہوں آپ کی آڈینس کو یہ واقعہ پسند آئے گا، اور امید ہے آپ یہ واقعہ اپنے شو میں ضرور شامل کریں گے۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ تو بیسیکلی میرا تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے، وہیں پر ہمارا گاؤں ہے۔ یہ واقعہ 2010 میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں میرے چھوٹے ماموں کی شادی تھی، اس وقت میری ایج 10 سال تھی۔ میں اپنی خالہ کے گھر جا رہا تھا، رات کے ٹائم اراؤنڈ 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک پراسرار درخت تھا جو کہ برگد کا درخت تھا، اس کے بارے میں فیمس تھا کہ وہاں پر 3 چڑیلوں کا سایہ۔ تو میں انجانے میں وہاں پر چلا گیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں جیسے وہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ایک جوان عورت جس کی ایج اراؤنڈ 25 یا 26 تھی، وہ ایک وائٹ ڈریس پہنے کھڑی ہے اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں زمین سے تھوڑا اوپر تھے اور اس کی آنکھیں یلو برائٹ تھیں۔ اف خدا، اس کی اتنی بھیانک شکل تھی، میں اس کو دیکھ کر فوراً سے بھاگ گیا، لیکن میرے پیچھے 2 کتے لگ گئے تھے، ان میں سے ایک نے مجھے کاٹ لیا تھا۔ راستے میں میرے بڑے تایا نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بچایا تھا۔ اس رات میری حالت بہت خراب تھی، میں بار بار چیخ رہا تھا کہ میرے آس پاس وہ عورت ہے اور مجھے بڑی بری طرح دیکھ رہی ہے۔ اف خدا، وہ عورت بہت بھیانک تھی۔ جب راستے میں میرے بڑے تایا نے مجھے دیکھا تو میں بے ہوش تھا۔ مجھے میرے تایا نے اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ وہاں پر میری فیملی بھی موجود تھی جو کہ مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ تھوڑے ٹائم بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے ساتھ سب موجود تھے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جس کی شکل بہت بھیانک تھی، لیکن اس رات اللہ پاک نے میری حفاظت کی اور میری جان کو بچایا تھا۔ آج بھی جب میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنڈلی آپ اس سٹوری کو اپنے ویورز کو سنائیے گا۔ میری گرینڈ مدر نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ درخت آسیب زدہ ہے، وہاں پر بڑا برا سایہ ہے، جو ایک نہیں بلکہ 3 چڑیلوں کا سایہ تھا جو کہ وہاں پر بہت پہلے سے آباد تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، اس لیے میرے ساتھ اتنا برا حادثہ پیش آیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو اس طرح کی مخلوقات سے بچائے، آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔
السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عابد ہے اور میں بہار انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ میری سٹوری ہے جو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ بات 2021 کی ہے، جب میری دادی کا انتقال ہوا تھا فیبرری کے مہینے میں۔ تو جب کوئی ہمارے ہاں مرتا ہے تو ہم اگربتیاں جلایا کرتے ہیں اپنے گھر میں 40 دن تک خوشبو کے لیے۔ ہمارے چچا وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری دادی کے انتقال کے بعد میری امی کا آپریشن ہونے والا تھا، تو ہم لوگ اپنا گھر لاک کر کے خالہ کے گھر چلے گئے۔ یہ ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہماری امی کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بھائی بہن بہت چھوٹے ہیں۔ تو جب میری امی کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے 15 دن بعد ہمیں ڈسچارج کر دیا، تو ہم سبھی اپنی خالہ کے گھر چلے گئے۔ تو وہاں اکثر میری امی نیند میں چیخیں مار مار کر روتی تھی، اور ایک بار وہ بتا رہی تھی کہ انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک عورت آئی اور میری امی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بولی کہ ٹھیک ہو گئی ہو یا نہیں، گھر کب چلو گی؟ ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کب تک اپنے بہن کے گھر رہو گی؟ تو میری امی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اس وقت کے بعد مجھے اپنے گھر جانا تھا کیونکہ مجھے اپنے رشتہ داروں کا گھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں اپنے گھر تو چلا گیا، جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا اور صفائی سٹارٹ کی، اس کے بعد اس میں نے اگربتیاں جلانا سٹارٹ کر دی صبح شام، اور کچھ اگربتیاں میں اپنی چھت پر بھی جلا دیتا تھا۔ تو پہلے دن میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے اور ہم سے کہنے لگی تم یہ خوشبو مت جلاؤ، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ صبح میں اٹھا تو سوچا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے دن وہی عورت آئی اور پھر سے یہی بات ریپیٹ کی، اور تیسرے دن خواب میں آ کر کہنے لگی کہ اگلی دفعہ اگر تم نے اگربتیاں جلائیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے سوچا یہ سب میرا وہم ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا۔ پھر جب میں نے چھٹے دن صبح میں جلائیں اور آ کر سو گیا، میری آنکھ لگ گئی اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آیا اور کہنے لگا تجھے سمجھ نہیں آیا ایک بار کے کہنے سے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے خوشبو سے، اب تو دیکھ۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آندھی کا جھونکا آ گیا میرے اوپر اور آ کر لپٹ گیا۔ اس کے بعد اتنا تیز بخار ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس کچھ ہو گیا ہے مجھے۔ بخار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، جب ٹھنڈ لگتی تو چادر اوڑھتا اور جب گرمی لگتی تو چادر پھینک دیتا۔ عجیب ہی کیفیت تھی اس وقت۔ ویسے بخار میں نے زندگی میں کبھی فیس نہیں کیا تھا اور نہ کیا ہے اب تک۔ تو یہ میری چھوٹی سی سٹوری تھی، امید ہے آپ اسے چینل کا حصہ بنائیں گے۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی اس کے ساتھ پیش آئی ہے۔ بھائی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام عامر ہے۔ ہمارا جو علاقہ ہے وہ پیر محل ہے۔ رات کے ٹائم ہمارا گاؤں کافی سنسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دوست عامر کو رات کو اکیلے پھرنے کی عادت تھی، اور رات کے ٹائم کوئی بھی زیادہ باہر نہیں نکلتا گاؤں سے۔ ہم نے اسے کافی سمجھایا کہ رات کے ٹائم اکیلے نہ پھرا کرو، مگر وہ ہماری بات نہیں مانتا تھا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ ایک رات فٹ بال والے گراؤنڈ میں کھڑا تھا، ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے چل کر آ رہا ہے، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں 2-3 قدم آگے چلا تو پیچھے سے کسی نے مجھے پتھر اٹھا کر مارا۔ وہ مجھے لگا تو نہیں، مگر میرے پاؤں کے پاس آ کر گرا تو میں ڈر گیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی دوست ہوگا جو مذاق کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی نے مجھے پتھر مارا جو میری پسلی میں لگا، تو میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک قبرستان ہے اور اس کے پیچھے موٹر وے بھی بنی ہوئی ہے، تو کسی نے مجھے اٹھا کر موٹر وے کی دوسری سائڈ پر پھینک دیا۔ اس سائڈ پر کوئی فصل کاشت ہوئی تھی، تو کسی نے اٹھا کر مجھے اس میں پھینک دیا۔ تو عشاء کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ 10-11 بجے تک گھر آ جاتا تھا، مگر اس دن وہ نہیں آیا۔ جب رات کے 12-1 بجے تو گھر والے بھی پریشان ہو گئے، مگر وہ وہاں بے ہوش ہو گیا۔ تو وہاں کسی نے اپنی فصل کو پانی لگایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی نہر تھی، تو انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں الٹا بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور پانی وغیرہ پلایا، تو اس کو وہاں پر دورے پڑنے لگ گئے۔ نہر کی طرف بھاگا اور اس میں چھلانگ لگا دی۔ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ مجھے آپ کی سٹوریز سنتے ہوئے 3-4 منتھ ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ نہر کا پانی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے رسے وغیرہ ڈال کر اسے نہر سے باہر نکالا۔ 3-4 دن گزرے، اور ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو اسے ایسا فیل ہوا جیسے میری
بازو ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے بازو حرکت ہی نہیں کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد شام کو ایک عامل صاحب کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ جہاں پر یہ تھا وہاں کسی غیر مری مخلوق کا بچہ بیٹھا ہوا تھا جسے اس نے پاؤں کے ساتھ کک ماری ہے۔ اب وہ چیزیں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ انہوں نے کوئی پڑھائی وغیرہ کی تو اب اس کا بازو تھوڑی بہت حرکت کرتا ہے، تو آپ سب اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنے چینل پر شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام جویریہ ہے، میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں۔ یہ سٹوری 2014 کی ہے۔ پہلے پرابلم کی وجہ سے ہم نیو کراچی شفٹ ہو گئے، وہاں بھی ہمارا اپنا گھر تھا، پھر ہم نے وہ سیل کیا اور نیو کراچی میں اپنا ہی گھر لے لیا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے وہ گھر بائی کیا تھا انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا اس گھر میں تھوڑا پرابلم وغیرہ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ خیر ہم وہاں آ گئے اور رہنے لگے، سب کچھ ٹھیک تھا، ہم خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ اور پھر ہم لوگوں نے ایک بھائی کی شادی بھی کی۔ ہمارا وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، کچھ رومز اوپر تھے اور ایک روم نیچے۔ جو روم نیچے تھے وہ ہم نے بھائی کو دے دیے۔ شادی کے کچھ دن پہلے جب میری بھائی کا فرنیچر وغیرہ آیا تو ہمارے روم کے کونے میں دیوار اٹھی ہوئی تھی جس کو توڑنے سے ان انکل نے منع کیا تھا۔ میری امی کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا اور میری امی نے وہ دیوار توڑوا دی۔ اس کے بعد بھائی کی شادی وغیرہ ہوئی، کچھ دن تک تو سب صحیح چل رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوئی۔ ایک بار میری آپی اوپر والے روم میں سونے گئیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ان کا بیٹا تو سو گیا، میری آپی بھی نیند میں تھی۔ ان کا ایسا لگا جیسے کسی نے ان کو زور سے رضائی میں دبا دیا ہے۔ جب میری بہن ہمت کر کے اٹھی تو دیکھا کہ روم میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار امی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ سو رہی تھی، ان کا ہاتھ کسی نے اتنی زور سے کھینچا کہ میری امی کی چیخیں نکل گئیں۔ میری بھابھی جس کی شادی نیو ہوئی تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ اور بتاتی چلوں کہ رمضان کے دن تھے، میری امی نے کہا کہ تم یہ کام کر لو۔ میں نے کبھی منع نہیں کیا اپنی امی کو، لیکن میں نے اس دن امی کو منع کر دیا میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو امی کو غصہ آ گیا کیونکہ امی بھی تھک جاتی تھی دن بھر۔ امی نے مجھے زیادہ زور سے نہیں، ہلکے سے ہی سر پہ مارا، تو پتہ نہیں کیسے ان کی ہاتھ کی انگلی ٹوٹ گئی اور میں اس ٹائم وہیں کھڑی تھی جہاں وہ دیوار توڑ دی تھی۔ ہم بہت پریشان رہے وہاں۔ میں بھی گھر میں رہتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ بھائی ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے اور بہت بری طرح لڑتے تھے، جبکہ میرے بھائیوں میں بہت محبت ہے، کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر سے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے، ابو کی جاب چھوٹ گئی اور میرے بھائی جن کی شادی ہوئی تھی ان کی ڈائیورس ہو گئی۔ ہم وہاں 10 سال رہے بہت مشکل سے۔ اب تو ہم نے دوسرا گھر شفٹ کر لیا، اللہ پاک کا شکر ہے، یہ بھی اپنا ہی ہے۔ لیکن جب ہم وہ والا گھر چھوڑ کر تو ہمیں ایک محلے کی آنٹی نے بتایا جو ان کی ریلیٹیو تھی جن سے ہم نے گھر لیا تھا، انہوں نے بتایا کہ جو 2 دیواریں آپ لوگوں نے توڑ دی تھیں وہ ان لوگوں کا گھر تھا جو آپ نے توڑ دیا۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہوا کہ آپ لوگوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ آپ سے جو پہلے لوگ رہتے تھے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ کے ویور سے گزارش ہے کہ گھر لیتے وقت پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیا کریں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ تو یہ سٹوری میری خالہ کی ہے۔ جب ہم 6 سال کے تھے، یہ تب کیا قصہ ہے، یہ سٹوری امی نے بتائی اور آج بھی اپنی بہن کے لیے روتی ہیں۔ میری خالہ جو سب سے چھوٹی تھیں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہیں بخار ہوا اور سارا دن سوئی رہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ بخار میں رات کو نیند نہیں آتی، تو روم سے نکل کے باہر چلی گئیں۔ باہر سینڈ میں بیری کا درخت تھا جو کہ پر نانا کے ٹائم کا تھا، کافی پرانا تھا، تو وہیں چارپائی لگا کر لیٹ گئیں۔ اس کی اگلی صبح سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی اور ہر رات اس درخت کے پاس جاتی اور کھڑی ہو کر باتیں کرتی رہتی اور بڑے پراسرار طریقے سے۔ تو ایک رات میری نانی نے دیکھ لیا، اسے اندر لے کر آ گئیں اور اپنے ساتھ سلا لیا۔ دن میں وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی اور رات کو باہر نکل جاتی۔ اور 1 ویک کے بعد ایسا ہوا جس سے ساری فیملی ڈر گئی۔ وہ خود سے بات کرنے لگی اور اس بیری کے درخت کو چپلیں مارنا شروع ہو گئیں۔ تو میری نانو انہیں ایک عامل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کوئی عامل بتایا کہ آپ رات کو اکیلے قبرستان جائیں اور بکرے کا سر دفن کریں۔ میری نانو کا بڑا سخت دل تھا، انہوں نے ہمت کی اور چلی گئیں۔ یہ کرنے کے بعد میری خالہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ بہت سے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے لیکن فرق نہیں آیا۔
بات تو تب ہوئی جب ان کے گھر میری امی کی ایک کزن آئی تو ان پہ غصہ کیا میری خالہ نے اور چپل مار کے بھگایا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے دن تھوڑے ہیں۔ اور 2 دن بعد اس لیڈی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میری امی کی خالہ آئیں، سب کھانا کھا رہے تھے تو میری خالہ نے بولا جتنا کھانا ہے مزے سے کھاؤ، تم مرنے والی ہو۔ اس کے 2 ویک بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ میری نانو بہت خوفزدہ تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کریں، کہاں لے کے جائیں۔ انہیں روم میں بند رکھتے تھے تو دروازوں سے ٹکریں مارتی تھی۔ تو میری نانو نے میری امی کو کہا کہ تم کچھ دن رہنے آ جاؤ، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میری ماں چلی گئی تو رات کو امی نے خالہ کو اپنے ساتھ سلایا کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی میری ماں کی۔ تو رات کو میری خالہ نے میری ماں کو کہا کہ تم میری بہت اچھی بہن ہو، تمہیں نہیں مار سکتی۔ خیر جیسے تیسے رات گزر گئی تو امی نے حق کر کے اپنے ساتھ سلایا کہ باہر نہ نکل جائے۔ صبح ہوئی تو پھر سے اس درخت پہ چپلیں مارنے لگی کہ آج سے تم میرے دوست نہیں ہو، بہت برا بھلا بول رہی تھی۔ نانو نے خالہ کو روم میں بند کر دیا کیونکہ شور بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ رات ہوئی تو میری ماں کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا، پھر میری امی نے زبردستی ساتھ سلایا۔ میری امی کی آنکھ لگی تو یہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ ساتھ میں ایک خالی روم تھا، وہاں چلی گئی۔ خیر صبح ہوئی تو گھر میں نہیں مل رہی تھی۔ نانو نے وہ خالی روم اوپن کیا جو کہ یوز میں نہیں تھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ میری خالہ وہاں بیڈ کے نیچے مری ہوئی پڑی تھی۔ اور جب انہوں نے نکالا تو دیکھا کہ ان کے فرنٹ کے دانت وغیرہ سب ڈیمیج ہیں۔ یہ بتانے میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میری امی بہت روئیں اور خود کو آج تک کوستی ہیں کہ اگر اس رات میں جاگتی رہتی تو یہ نہ مرتی۔ بہرحال جنازہ ہو گیا، لیکن جب 3rd ڈے تھا تو میری نانو امی کے پاس آئیں کہ اٹھو وضو کرو۔ امی جب فریش ہو کر آئیں تو نانو سوئی ہوئی تھی اور جب جگایا تو نانو نے کہا کہ میں تو اٹھی ہی نہیں۔ امی نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میری نانو بہت غصہ تھی ان جنات کے لیے کہ میری بیٹی کو مار دیا۔ نانو نے غصے میں وہ درخت کٹوا دیا۔ ہمارے نانا نے منع بھی کیا کہ ایسا مت کرو، پر نانو نے کٹوا دیا۔ اس کے 1 ویک بعد اچانک نانو کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے نیکسٹ ویک ہمارے نانا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ماموں لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ گھر آج بھی بند پڑا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وحشت سی آتی ہے۔ 21 سال ہو گئے اس گھر کے اندر کوئی نہیں گیا۔ یہ تھی میری اسٹوری، امید ہے آپ کی آڈینس کو پسند آئے گی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میری خالہ کے ساتھ ہوا تھا، تو بہت افسوس ہوا آپ کی خالہ کا سن کے اور آپ کی نانو کا، نانا کا۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام سارا ہے، میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں 1 اگست 2022 کا ہے۔ جب میں صبح اٹھی تو ناشتہ بنانے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ امی نے بتایا کہ آج رات ہم سب سو نہیں سکے۔ میں نے وجہ پوچھی تو امی نے بتایا کہ رات کو بلی یا چوہا تھا جو کسی چیز کو بجا بجا کر تنگ کر رہا تھا۔ میں نے بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ آپ کا فہم ہوگا۔ اگلی رات 12 بجے جب سارے کام نپٹا کے میں سونے کے لیے اوپر کمرے میں آئی تو اچانک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی لوہے کی چیز زور سے زمین پر مار رہا۔ مجھے امی کی وہی بات یاد آئی کہ وہ کسی بلی یا چوہے کا ذکر کر رہی تھی، لیکن یہ آواز نہ تو بلی نکال سکتی تھی اور نہ چوہا۔ آواز تیز ہونے پر میرے شوہر اٹھ کر نیچے آئے تو آواز ختم ہو چکی تھی۔ ہم بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ پھر ہمیں لگا جیسے کوئی شرارت کر رہا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی آواز پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ فجر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر اذان کے بعد سب آوازیں بند ہو گئیں۔ تیسرے دن پھر رات کو جب ہم سونے کمرے میں گئے، وہی شور کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی زور زور سے زمین پہ لوہے کو مار رہا ہے۔ اب ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو کہ ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تو نہیں آ سکتے، البتہ صبح آ کر ساری صورتحال دیکھیں گے۔ اللہ کر کے رات گزری اور صبح ہوئی۔ ہم صبح گھر والے چونکہ 3 راتوں سے جاگ رہے تھے تو سب کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا جب ہمارے گھر کے گملے جو چھت پر تھے گرنے لگے اور پھر برتن ٹوٹنے لگے۔ گھر میں لگی شیشے کی فریم گر کر ٹوٹ گئی۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے۔ دروازے زور زور سے بج رہے تھے اور اس آواز سے محلے کے لوگ بھی اٹھ گئے۔ جب وہ صاحب ہمارے گھر آئے جن سے رات کو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا
کہ ہمارے گھر کے ایک کمرے میں جنات ہیں، لیکن کوئی عمل نہیں جانتے تھے جس سے ان کو قابو کیا جا سکے۔ انہوں نے ہمیں ایک اور صاحب کے بارے میں بتایا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان چیزوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہمارے گھر میں پڑے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور چیزوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بچوں کے کھلونے توڑ دیے۔ جب ہم ایک بزرگ سے تعویذ لے کر آئے تو ان کو جلایا، پھر ان کے کہنے پر گھر میں اذان شروع کر دی، مگر جنات مسلسل ہمیں تنگ کر رہے تھے۔ آخر ہم نے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے جانے کے بعد ایک بزرگ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کچھ نقش دیے جو کہ ابھی تک ہمارے گھر میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی جب کبھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی اور ہم سے کیا چاہتی تھی۔ یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے پروگرام میں شامل کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ میں ایسی ہی ہارر سٹوریز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔